اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں تراویح تھی اور آج کا بیان 13ویں پارے کے آدھے سے 14ویں پارے کے پون تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کفار پر ان کے کرتوت کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلے کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوئی۔ اس سورت کا آغاز بھی قرآن سے ہوا کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس سورت کے آغاز میں رسالت و نبوت کی چند مزید خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور پھر مضمون توحید بیان ہوا ہے۔ اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ توحید کی فضیلت اور کفر اور شرک کی مذمت مثالوں کے ذریعے واضح کی گئی۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جس سے دعا کے آداب معلوم ہوئے کہ دعا گڑ گڑا کر کی جائے، اس کے ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اہل مکہ کو پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور انکار اور ضد کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا۔ اخیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن لوگوں کے لیے احکام پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ عذاب سے ڈرائے جائیں اور لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہوئی۔ اس میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو حضور کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور حضور پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی خود اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم اور درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا عذاب سخت اور دردناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیے اور تعزیز اسی کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا، تم جلدی نہ مچاؤ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمہارے شرک سے بہت بالا اور برتر ہے۔ نادانوں، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو وہ وقت اب دور نہیں جب تم اپنی شرکسی اور بدعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکر گزار ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جانور پیدا فرمائے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کرتے ہو۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برسانے، زمین کو ہرا بھرا کرنے اور چوپایوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ کس طرح ان کے پیٹ کی چیزوں یعنی گوبر اور لہو کے بیچ سے صاف ستھرا اور خوشگوار دودھ پینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے۔ پھر مختلف پھل اور عمدہ کھانے کی چیزیں پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ پھر شہد کی مکھی کا پہاڑوں اور درختوں میں چھتے لگانے اور ان سے شہد نکلنے کا ذکر ہے، جس شہد کے متعلق قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اپنی نعمتوں کے ذکر کے ذریعے توحید کے فطری دلائل کے ساتھ تقسیم رزق کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بعضوں کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، اور فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کی اور تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کو ستھری چیزیں دی، سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہو اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے؟
اور اللہ کے سوا کو پوچھتے ہیں، ایسوں کو جو مختار نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر کے راہ راست سے لوگوں کو روکیں گے، ان کو ان کے فساد کے سبب سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو مبعوث کریں گے۔ یہ قرآن پاک ہر چیز کو بیان کرتا ہے، تو سامان ہدایت بھی ہے اور حجت بھی، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل